تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یسوع نے یہ کہا اور وہ اس کے ساتھ بحث کرنے لگے کہ ہم تو پہلے سے بلیور ہیں، ہم ابراہیم کی نسل ہیں جو ایمانداروں کا باپ ہے۔ آج بھی یہی کشمکش ہے لوگوں کے اندر۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہیں آزادی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں نجات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یسوع نے یہاں پر پہچان بتائی ہے۔ میں پہچان بتانا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کے اندر خداوند نے ان کو کہا کہ اگر تم ابراہیم کی نسل ہوتے، اگر تم بلیور ہوتے تو پھر تم گناہ کی غلامی میں پرماننٹلی نہیں ہوتے۔ اگر گناہ پرماننٹلی آپ کے اوپر حکمران ہے، آپ غلامی کے اندر ہیں، آپ کو آزادی کی ضرورت ہے، آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کہے کہ میں نے 10 سال پہلے توبہ کی تھی، لیکن ابھی بھی اگر آپ پرماننٹلی گناہ کے اندر ہیں تو آپ کو آزادی کی ضرورت ہے جو سچائی کے وسیلے سے آئے گی۔ ابراہیم جیسے کام اس نے کہا تم کرتے، اگر کام ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہم کہیں کہ ہاں جی ماضی میں نے یہ کیا تھا، عبرانیوں 11 باب میں ایمانداروں کے کاموں کی لسٹ ہے جو انہوں نے ایمان کے ساتھ کیے، کیا ہم ایمان کے کام سر انجام دے رہے ہیں یا کوئی 10 سال پہلے ہی کوئی کام سر انجام دیا ہوا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں گناہ پرماننٹلی ہے، اگر آپ کی زندگی میں خدا کے ایمان کے کام پرماننٹلی نہیں ہیں تو آپ بلیور نہیں ہیں۔ تیسری بات اس نے کہا تم تو ابلیس کی مرضی کو پورا کر رہے، خواہشوں کو پورا کر رہے، خدا کی خواہشوں کو پورا نہیں کر رہے۔ ایک بلیور ہونے کے لیے ہم خدا کی مرضی کے تابع ہونے چاہیے۔ اگر خدا کی مرضی، اور اس نے خداوند نے کہا تم ابلیس سے ہو کیونکہ اس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو، تم یسوع کی نہیں سن رہے اس لیے تم ابلیس سے ہو۔ اور ابلیس کی یہ بھی خوبی خداوند نے بتائی کہ وہ تو بغاوت کرنے والا ہے، وہ تو خونی ہے، وہ تو جھوٹ بولتا جاتا ہے، اور آج بھی زندگیاں جھوٹ بولتی جاتی ہیں اور بغاوت کے منصوبے، اور وہ سچائی پر یسوع نے کہا قائم بھی نہیں رہا۔ سچائی یہ تھی کہ وہ وہاں پر رہ کر ورشپ کرتا، اور تابع داری کی زندگی۔ آج بھی بغاوت کرنے والے اور بغاوت کی زندگی بسر کرنے والے، گناہ کے اندر زندگی بسر کرنے والوں کو آزادی کی ضرورت ہے۔ مسیح بلا رہا ہے، آئیں، آپ کا دل بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، مسیح کے پاس آ جائیے گا۔